کاٹ کے بری ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ میاں شہباز شریف 3 مرتبہ ملا کے کوئی 14-15 مہینے جیل میں رہ کے ان کیسز میں جو ہے وہ بری ہو تو وہ بڑا ظلم ہے۔ اگر اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مونس ہلائی کا کیس کویش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیو ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اس کی جو کوگنیزیبل تھا، یعنی اس میں 2 اداروں کو ملائن کیا گیا۔ عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو، آپ تو انصاف نہیں فراہم کرتے، بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پہ بری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروایا۔ تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ جو ریڈ کنڈکٹ ہوا، جس طرح سے ہوا، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا، یہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ 4 ڈاکٹرز نے، جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فزیشین ہے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں فزیکلی، مینٹلی، ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا، اور اینڈ دے رول آؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ جو رہے وہ ایف آئی اے کے پاس 15/10 کو، یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ 13/10 کو ہوا، دوسرا 15/10 کو ہوا، تیسرا 16/10 کو ہوا۔ یعنی تقریباً جتنے دن یہ ایف آئی اے کے پاس رہے، انہیں ان کی حیثیت، مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہوا۔ اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے 2 ذمہ دار افسران کے خلاف، یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرایا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ مجھے بطور منسٹر وزارت داخلہ میں سیکرٹری انٹیریئر کو مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی۔ کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی
کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت عملی؟ ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد کروا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی محنت کی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا، باقی آپ نے ننگا تو جو ہے وہ مجھے کر دیا. شیخ رشید صاحب نے بھی سنا ہے کہ بڑی محنت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک ہی رکھیے گا، اس سے آگے جو ہے نا وہ، یعنی ہر بندے کو، جی ہر بندے کو، فلاں کو بھی ننگا کر کے جو ہے وہ تشدد کیا. بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں، انکوائری آپ کرواتے نہیں ہیں، رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں. کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوائری کروائیں، ہمارا 22A 22B کی درخواست دے دیں سیشن کورٹ میں، جی ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمیں درخواست دے دیں. نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن، بس صرف پروپیگنڈا، صرف پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدڑ بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے؟ آپ جب ایک ملک دشمن ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں، آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی. مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی جو ہے اپنے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں. لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اور یہ اعظم سواتی صاحب کا، اب دیکھیں نا اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں، جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے علیحدہ مل کے کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی کوئی تھوڑا سا کو ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر بڑا مشکل ہے. یعنی اتنے یہ بہادر ہیں، یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے. بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں، مظلوم بھی بن جاتے ہیں. کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے. پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو میں ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور بھرپور الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں. ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کوگنیزیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا. اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافلی، لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ڈیورنگ کسٹڈی، یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے، کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی، نہ ہم نے کسی کو جو ہے ہینڈ اوور کی. اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا. یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا، ان کو میڈیسن جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی. ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا. لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں
جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی. اب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے، لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہے. جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جانے لگے تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو FIR رجسٹر ہوئی وہ ایک میرا نام ایاز ہے جی. آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم اسلام آباد ہوں. جو FIR رجسٹر ہوئی وہ پراپر ایک کاگنیزیبل افینس تھا، اس کی بیس کے اوپر FIR ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک جو پراپر جو سرچ سیزر اینڈ اریسٹ وارنٹ لیے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے FIA ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی اور ٹیم اس کو میں نے ہیڈ کیا اور ہم نے جا کے along with the پولیس اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھے سارے اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کے گیٹ کے اوپر پراپرلی انٹروڈیوس کروا کے ان کو کہا جی ہم نے سرچ اینڈ سیز کرنی ہے اور سواتی صاحب کو بلیں. اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے بعد پراپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دا وے پولیس اسٹیشن لے کے آئے. اور پولیس اسٹیشن میں جتنا دن جب جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے ہیں ہمارے پاس، تینوں دن ان کا میڈیکل ہوا. ان کو تمام میڈیسنز دی گئیں، ان کو پراپر ان کے گھر سے کھانا میڈیکیٹڈ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ کھانا دیا گیا ان کو. اور کسی قسم کا اس پوری کسٹڈی کے دوران ایز پر لیگل فارمیلٹیز کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ڈگنیٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا جوڈیشل ہو گیا. ذرا ایک منٹ ٹھہرے ذرا آپ ٹائمنگ بتا دیں. ٹائمنگ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2:45 پہ ہم ان کے گیٹ پہ گئے، جا کے ان کے گیٹ پہ جا کے پراپرلی انٹروڈیوس کروایا. اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے بھی کہا جی آپ اعظم سواتی صاحب کو باہر بھیجیں نا جو ان کے ملازم تھے. لیکن وہ تقریباً 45 to 50 منٹس ہمیں ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہمیں الاؤ کیا اینڈ ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ، وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے تقریباً گھنٹہ ہمیں لگا ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے اندر. اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک تھا گدا، اس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے. ان سے لے کے ہم جو ہے نا ان کو جب لے کے آئے ان کی پراپر جو اس کے ساتھ سارے پروسیس کے اندر جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود تھیں، ہمارے ساتھ لیڈیز موجود تھیں. اور لے کے ہم نے ان کو ریسٹ کیا پراپرلی، اور ریسٹ لے کے تھانے لے کے آئے. اور وہاں سے آپ کتنے بجے روانہ ہوئے؟ ادھر سے 5:10 پہ یا ان کے گھر سے؟ ان کے نہیں 8:45 پہ ہم ان کے گھر سے جو ہے نا روانہ ہوئے. اور 5:10 پہ ہم پولیس اسٹیشن ہوئے. 25 منٹس گھر ان کا مارلا ٹاؤن میں، ہمارا آفس G13 میں، تو وہاں پہ ہم پہنچے. اس کے بعد صبح 8:45 پہ مارننگ میں ہم نے ان کو جو مجسٹریٹ FIA ہیں ان کے سامنے پروڈیوس کیا. انہوں نے کہا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے بورڈ بنا اور بورڈ نے میڈیکل کیا. اور اس کے بعد ہمیں 2 دن کا ریمانڈ تھا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد پھر میڈیکل ہوا، اس میں بھی وہ کلیئر ہوئے. اور نیکسٹ ڈے بھی میڈیکل ہوا اینڈ ہی سینٹ ٹو جوڈیشل. جی نوید اکبر صاحب نوید اکبر صاحب ITV سے. جی ایک تو منسٹر صاحب آپ سے ہے کہ عمران خان ہر تقریر میں آپ کے اوپر ذاتی طور پر اٹیک کرتے ہیں، ذاتی حملہ کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں، کبھی کرمنل کہتے ہیں؟ دوسرا میرا ویسے سچی بات یہ ہے کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی دن کیا الزام لگا دے. ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اچھا سر دوسرا ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر FIA سے میرا کوشچن ہے کہ آیا جن 2 افراد کا، جن 2 افسران کا ایک ادارے کا انہوں نے نام لیا اعظم ساتھی نے، آیا وہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ان کی حراست کے دوران؟ اگر ان کو نہیں دیا، ان کے حوالے نہیں کیا، کوئی ملاقات ہوئی ہو کوئی ایسا؟ کیونکہ کسی تیسرے ادارے کو انوالو کرنا تو اداروں کی بیشنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور ننگا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایز کلیئرلی کہا ہے کہ یہ کوگنیزیبل افینس ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر FIR ہوئی. جتنی دیر تک فرام ریسٹ ان کے گھر سے ریسٹ ہونے سے لے کر ہماری کسٹڈی کے دوران
کسی ان نون بندے کی ملاقات ان سے نہیں. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کھانا لینے کے لیے جو ملازم آتا رہا اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے جتنا ٹائم ہے، تو اس کے دوران بالکل کسی کے اس کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی سے. رانا صاحب، آپ گزشتہ 6 اور 20 دن میں کوئی 31 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور پچھلی پریس یہ کانفرنس کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دیا؟ جنیاں کیتیاں انہیں ہی دس رہے. ٹھیک. اچھا سر، رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پریس کانفرنس جو اسی ہال میں لاسٹ فرائیڈے کو ہوئی، اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا، تو میں نے آپ کو کہا 26 یا 27 کو کرے گا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلم جب پہنچے گا یا جیلم سے تھوڑا سا آگے ہوگا تو آپ اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیں گے؟ اچھا، لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ جی. اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کون سا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی زد میں آ جاؤں گا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے. وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا. پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈرا دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے، اس وقت بھی اسے ناکامی ہوئی. اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی، جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا، کبھی نیوٹرلز، کبھی میر جعفر، میر صادق، یہ کر دو وہ کر دو، سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی. تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں، کارگر نہیں ہوئی، تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا. جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے، اب یہ دیکھیں پبلک کمٹمنٹ ہے. کل کو اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اعتراض کریں گے. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر پھر اس بات کے اوپر کہ جی اگر جب ایک بات ہوئی تھی تو انلیس پروو ادروائز آپ نے یہ پھر کیوں ایکشن کیا، آپ نے پھر یہ کیوں ایسے کیا. تو جو اب اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم عدالت کے مقرر متعین کردہ جگہوں پہ جائیں گے، ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہی احتجاج کریں گے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو پبلک کمٹمنٹ ایٹ دی انیشیشن آف دس لانگ مارچ انہوں نے کی ہے، اگر وہ درست ہے اور اگر اس کے اوپر ہمیں اعتماد یا اس کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ریڈ لائن از ریڈ زون. باقی تو ایک جمہوری ملک میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا جو ہے کوئی احتجاج کرنا چاہے بالکل اس کا حق ہے، اس کا حق جو ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا کسی کو. سنا اللہ صاحب ڈان سے. جی رانا صاحب ایک تو میں کل کی پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا DGISI اور RSTR ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے ساتھ، انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے حکومت پہ. حکومت نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے. اس حوالے سے FIA سائبر وغیرہ کیونکہ یہ صرف ایک آدمی پر نہیں، یہ تو پورے مجموعے ہیں بہت سارے کام. اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے بڑے کلیئر کٹ چیزیں. دوسرا سر، چودھری غلام صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ آئی ہے؟ کینیا والے واقعے کے حوالے سے آپ کی ٹیم بھی پہنچ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا
یہ فرض ہے کہ اداروں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے. یہ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں. اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی جس کا میں نے یہ ابھی ذکر کیا ہے، اور جس کا ذکر کل ڈی جی آئی نے بھی کیا تھا، کہ جب جھوٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے بولا جائے اور بولتے ہی چلا جائے، تو پھر جو سچ جو ہے اس کی ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب اس بات کے پیش نظر یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے، جو ڈیفینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جھوٹ جس کے اوپر وہ لگائیں گے وہ بندہ آگے جو ہے وہ جواب دے گا. یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. انہوں نے ان پہ جھوٹ لگایا کہ جی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کسی اور کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. یہ بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے، اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو جھوٹ جو ہے اب اس کو جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور پہ لوگوں کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا. سچ جو ہے وہ اس کے مقابل اسے ضرور دکھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی وائز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. باقی جو آپ نے چودھری غلام حسین کے متعلق بات کی ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کو سن کے مجھے اس بات کی آگاہی ہوئی ہے، تو میں اس کے بعد معلوم کروں گا کہ بل ایف آئی اے نے کیا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے جس کی میں تصدیق تو نہیں کرتا، میں معلوم کرنے کے بعد کروں گا، تو ان کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھا جائے گا. قطعاً ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انشور کروں گا. کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ خرم صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کراچی سے ہیں. وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے، کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں، اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے، وہ فارم ہاؤس کس کا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے کیوں ان کے کسی عزیز کی بجائے جو ہے وہ اگر فون میں سب کے ہی نمبر ہوتے ہیں نا، گھر کا نمبر بھی ہر آدمی نے اپنے فون میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. لیکن ان کڑیوں کو جب تک تھرو انویسٹیگیٹنگ میجرز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ کل کو پھر جو انکوائری کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگز کو، یا جو ہماری کمیٹی وہاں پہ گئی ہے آج وہاں پہ وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگلے 2 دن میں جو ہے وہ ساری انفارمیشن لے کے آئیں گے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی تھینک یو. عمران خان کا لانگ مارچ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دھمکی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ دھمکی امیز لہجے میں مزید باتیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک سیاسی جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور تمام تر اب یہ ڈی جی آئی کو ان کی جو دھمکیوں کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو بطور وزیر داخلہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کل کی جو پریسر ہوئی تھی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو حکومت نے کہا تھا کہ بالکل ہم نے یہ آفر کی تھی ان کو، تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ سے، تو کیا الیکشن کروانا فوج کی ذمہ داری ہے سر؟ دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس ہے
اس سے جو ہماری فیڈ بیک ہے کہ عام آدمی کو تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے، لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا یعنی علم ہی نہیں تھا، اور پھر جب آپ ایک چیز جو ہے وہ متعلقہ لوگوں سے آپ کے تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو رہی بات یہ دھمکیوں کی، تو دھمکیاں شمکیاں جو ہیں یہ اس کی دھمکیوں نے مجھے یا ڈی جی آئی کا کیا بگاڑنا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے وہ عادت پہ مجبور ہے، وہ اس قسم کی۔ اب دیکھیں نا، میرے متعلق وہ روز کہتا ہے کہ جی میں 18 قاتل 18 قتل، اس کو کوئی بندہ ہو تو وہ نیچے بٹھا کے تو پکڑ لے ڈنڈا یا لتر اور اس سے پوچھے کہ تم رہے ہو 4.25 سال وزیر اعظم، اگر اس نے 18 قتل کیے تھے، پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی، مرکز میں بھی تھی، تو ان 18 قتلوں میں آپ نے ان کو کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا؟ کیوں آپ نے جھوٹی جو ہے وہ فیک 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ لا کے ان کے اوپر ڈالی تھی؟ تو اگر وہ 18 قتل تھے تو ان قتلوں میں انکوائری کرتے، تفتیش کرتے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دلواتے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو نہیں تھا نہ ہے، تو پھر کیوں یہ اس قسم کی بات روز ہی کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ اتنے قتل؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی اس قسم کی جو ہے وہ فضول باتیں ہیں۔ میں نے تو کبھی خاطر میں تو ان کو نہیں لایا، اور مجھے امید ہے کہ ڈی جی آئی بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے بھی اوپر بھی ان چیزوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ عزیز علمی صاحب، رانا صاحب، لوگ معاشی ہو گیا، اسلام آباد کے کنٹینرز میں بڑی تعداد میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اسی کیپٹل میں ہاسپٹل بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، سارے سرکاری ملازم بھی ادھر آتے ہیں، میٹرو اسٹیشن بھی یقیناً آپ بند کر دیں۔ تو ایک تو لوگوں کا جو یہ آزادی ہے، شخصی آزادی شہریوں کی، یہ آپ کس طرح انشور کریں گے کہ یہ مینٹین رہے؟ دوسرے نمبر پر میرا ایاز صاحب سے یہ سوال ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں کی تھی، تو اس میں انہوں نے 2 ٹوک ایک ایگزام لگایا تھا کہ مجھے میری پوتیوں کے سامنے انہوں نے مارا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آیا ان کا یہ موقع درست ہے کہ اس میں مبالغہ؟ جی آپ پہلے بتا دیں۔ نہیں، جی بتا دیں۔ اس میں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ باہر چھپے ہوئے تھے گھر سے، ان کو باہر سے ہی ہم پکڑ کے لے کے جو ہے نا ہم گئے، گاڑی میں بٹھا کے لے کے ہیں، نہ ان کو پوتیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں، نہ ان کو گھر کے اندر لے کے گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں شدت والی۔ یعنی اس میں جو میں نے بھی ان سے تفصیلاً ایک بات، بلکہ میں نے ان کو کراس ایگزامن کیا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جا کے وہاں پہ باہر رکے ہیں اور تقریباً ان کو 1 گھنٹہ روکا گیا، اندر ایکسیس نہیں دی گئی، تو اتنی دیر میں سواتی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے، تو اس میں کوئی نالہ ہے خشک، اس میں وہ گدا بچھا کے تو وہاں پہ جا کے چھپ گئے وہ۔ تو یہ پہلے گھر میں تلاش کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو نالہ ہے وہاں پہ تلاش کرتے رہے، کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد جب ان کو ملے تو پھر وہاں سے اسے گھر میں لے جانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، یا کسی کے سامنے تشدد کرنے یا گرفتار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ لا کے تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور ان کو جو ہے وہ تھانے لے آئے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اب وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انسلٹ کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اس سے پہلے میرے علم میں تھا، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ گھر سے نکل کے چھپ گئے تھے اور وہاں سے پھر پکڑے گئے اور وہاں سے باہر سے ہی ان کو لا کے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اب یہ پوتیوں والی جو ہے وہ بالکل کہانی ہے، یعنی یہ سب کہانیاں ہیں ان کی، جھوٹ بالکل جو ہے یہ، یعنی ایک فتنہ گری ہے، یعنی انار کی افراتفری اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ بالکل اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل وہ درست بات ہے کہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ افتخار شیرازی صاحب ڈاؤن نیوز سے۔ جی، ایک تو میرا اپنے رفیع کے حکام سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ اعظم سواتی صاحب کو رات کے آخری پہر میں گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ وہ فرار ہوئے جا رہے ہیں یا کہیں نکل رہے ہیں کہ آپ کو آخری پہر
सेकेंडली ये पहली बार नहीं है कि आज उन्होंने बाकायदा नाम ले लिया है, लेकिन इससे पहले भी वो किसी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस हवाले से FIA ने कोई क्लैरिटी देने में इतनी ताख़ीर क्यों की। और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उस दिन आपको कुछ मैसेजेस किए और आपसे पूछा गया कि आज़म सवादी साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो FIA की जानिब से जवाब दिया आया कि आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई आप हिकमत अमली थी कि इसको खुफिया रखना था, क्यों ऐसा जवाब दिया गया। और आगे साहब आपसे सवाल ये था कि जो अरशद शरीफ साहब के बारे में इंप्रेशन दिया जा रहा है वो ये है, कहा यह जा रहा है कि शायद उनको दुबई से निकलने को मजबूर किया गया, और उससे इंप्रेशन डेवलप होता है कि शायद कुछ ताकतवर लोग थे जिन्होंने दुबई हुकाम को इन्फ्लुएंस किया कि उनको वहाँ से निकाला जाए। तो क्या सरकारी सतह पे आपने दुबई के हुकाम से रब्ता किया? इस हवाले से क्लैरिटी है, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। थैंक यू। जी, इस बारे में मुकम्मल क्लैरिटी है कि यहाँ पे मुल्क में भी ऐसे हालात या ख़तरात कतन नहीं थे कि अरशद शरीफ साहब जो है वो मुल्क छोड़ के जाते, और इस बात को अरशद शरीफ साहब भी पूरी तरह समझते और असेस करते थे, इसलिए वो जाने पे तैयार नहीं थे। उन्हें मजबूर किया गया कि आप जाएं। वो इनके मजबूर करने, समझाने बुझाने पे भी जाने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने उनको खौफज़दा करने के लिए एक फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी करवाया। वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जो है वो भी अब आपके सामने आ जाएगी, उसकी सारी इंक्वायरी। वो फरमाइशी था, वो किसने जारी करवाया, कौन जारी करवा सकता था, जिस जगह से वो जारी हुआ वो आप समझते हैं। बाकी हम जब इंक्वायरी अपनी मुकम्मल कर लेंगे तो हम भी आपके सामने जो है वो हक़ाइक़ रख देंगे। तो इस तरह से तो उन्हें यहाँ से भेजा गया। उसके बाद दुबई से निकाला जाना और उसके बाद उनको कीनिया में लाजमी भेजना। देखें, ये सिर्फ दुबई से निकाला जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये चीज़ें कुछ थोड़ा खुल के सामने आएंगी तो कीनिया जो है वहाँ पे भिजवाना जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके किरदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब उन किरदारों ने और उस मेन किरदार ने अब वो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि चोर का इतना शोर मचा दो कि चोर की जो है वो शनाख्त ना रहे। इस मामले में इतना गंद डाल दो कि किसी को जो है ना वो को ख़बर ना रहे कि जनाब ये बात इधर को जा रही है या इधर को जा रही है। लेकिन उस बात की सिमत जो है वो पूरी तरह से जो है वो मुतय्यन हो रही है। बाकी आपने बात की थी कि जी आपने इतनी देर क्यों की। देखें, अब भी अगर वो FIA पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स ना करते